الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، بات ہو رہی تھی کہ یہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے چند ایک اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی باتیں، کہانیاں، تذکرے اور ان کی آپ بیتی قوم کے ساتھ ان کا سلوک اور قوم کا ان کے ساتھ رویہ اور انجام کار، اور یہ اس لیے بیان ہو جاتے ہیں مقصد یہ عبرت کے لیے، کوئی قصہ کہانی بیان کرنا مقصود نہیں، مقصد آنکھیں کھولنا ہے، آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ عبرت والی باتیں ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات، اب فرمایا وفی عاد، اب ایک تذکرہ قوم عاد کی بھی ہو، اور عبرت کی بہت ساری نشانیاں، باتیں اور درس عبرت موجود ہیں قوم عاد کے واقعے۔ اس بدقسمت قوم نے وہ کیا عمل انجام دیا کہ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہ ہم نے ان پر چھوڑ دی ایک ایسا ہوا، تند قسم کا ایک ہوا، جو بے خیر قسم کا ہوا، کسی طرح کی بھی مفید پہلو اس ہوا کا نہیں تھا۔ حالانکہ اکثر جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں ہر ایک ہوا کی ایک خاصیت اور ایک افادیت ہے، لیکن قوم عاد پر جو ہوا مسلط ہو گیا اس میں ان لوگوں کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ریح العقیم، عقیم یعنی بے نتیجہ، اور اگر نتیجہ آیا تو تباہی۔ جبکہ وہ ہوائیں جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ اللہ کے حکم سے منتقل کر دیتی ہیں، موسم کو تبدیل کر دیتی ہیں، اور درختوں کی اور زرعی پیداوار کی صلاحیت کو دو برابر کر دیتی ہیں، ان کے افادیت ایسی بات نہیں تھی، یہ ہوا ایسی نہیں تھی۔ اس ہوا کی یہ خاصیت تھی، یہ حالت تھی، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، کسی بھی چیز سے اس ہوا کا جو گزر ہوتا اسے وہ جل کر راکھ کر دیتا، چاہے وہ ان کے درخت اور ان کے باغات اور بستانیں ہوں، ان کے حیوانات اور ان کے مال مویشی ہوں، یا ان کی اپنی ذات ہو، جہاں سے ہوا جیسے جیسے گزر جاتی تباہی ساتھ لے کے جعلتہ کالرمیم، جسے جلا کر راکھ دیا اور راکھ موجود ہے، بس وہ چیز کی وجود ختم۔ عذاب قوموں پر آتی ہیں، کب اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے انکار کے بعد لڑائی پر اتر جاتی ہیں۔ جب قوموں نے نبیوں کا مقابلہ کیا کہ نہیں مانیں گے بھی
اور تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں۔ یہیں سے قوموں نے دستخط کر دی اپنی تباہی کی پروانے پر۔ یہ ہوتا ہے اس کا سبب۔ اور عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات قطعی طور پر کنفرم ہوتی ہے کہ اب یہ لوٹیں گے نہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بد دعا دی، سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی۔ نبیوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہاں تک آ جائے، لیکن قوموں کے ناروا اور ناشائستہ سلوک سبب بن جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ بس یہ اللہ ان کا کام تباہ۔ جب یہ نوبت آتی ہے تو قومیں ہلاک بھی ہو جاتی ہیں، اور وہی قوم عاد پر ہوا کا چلنا اسی وقت شروع ہو گیا، اور اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی اور عبرت کے نشانے بن گئے۔ اب دیکھیے قریش کو، کفار قریش کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے یہ ایک نصیحت آمیز بات تھی کہ دیکھو یہ عاد اور سمود اور جو اقوام آپ کے رستے پر ہیں، آپ کے ان کے تباہ شدہ علاقوں سے گزر بھی ہوتا ہے، اگر جو کچھ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا اور وہی کچھ تم لوگ اپنے رسول کے ساتھ کرو گے تو جو انجام و عاقبت ان کا ہوا وہی آپ کا بھی ہوگا، اور ہوا بھی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بدر میں ان کا کیا عالم ہوا، بقیہ جنگوں میں ان کا کیا عالم ہوا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان حالات کے باوجود ان کو اسلام کی دولت بھی نصیب فرما دی، اور ان میں ایسے لوگ بھی پیدا فرما دی اللہ رب العزت نے جنہوں نے اپنے رخ تو تبدیل کی مگر اپنے دل و دماغ بھی تبدیل کی۔ خالد کو دیکھیں، عمرو بن العاص کو دیکھیں، اس طرح کے اور لوگوں کو دیکھیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، کیا کیا لوگ پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح قومیں جب اللہ سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ ان کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے، اور جو جو وہ آگے بڑھتی ہیں اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے تباہی کے پیغام بھی کنفرم ہوتا جاتا ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔